الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بہت دکھ ہوا صبح بلوچستان کی ایک ویڈیو دیکھ کر جس میں آٹا تقسیم کیا جا رہا تھا، تو عوام اتنا آٹے کے لیے اکٹھی ہوئی تھی اور اتنا آٹے کو ایک دوسرے سے کھینچ رہے تھے کہ وہاں پر رینجر اور فوج نے آ کر عوام کو کنٹرول کیا، ورنہ ہو سکتا تھا عوام ایک دوسرے کو اسی آٹے کی وجہ سے نقصان پہنچا دیں۔ تو یہ صورتحال ایک غیر مسلم ملک میں ہو پھر تو ہو سکتی ہے، لیکن مسلمانوں کے ایک ملک میں جس کے بارے میں ریاست مدینہ کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہو، تو اس ملک میں یہ صورتحال دیکھ کر واقعتاً دکھ ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلمان ممالک کی ایک تاریخ ہے، مسلمان حکومتوں کی ایک تاریخ ہے، اور یہ واقعہ مسلمان ممالک کی اس تاریخ سے نہیں ملتا۔ مسلمان ممالک کی تاریخ تو یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کوئی بندہ زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں رہا تھا، اتنا خوشحالی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ دیکھیں، کتنا خوشحالی تھی۔ تو یہ ایک مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ ان کے ممالک میں حاکم وقت پریشان ہوتا ہے اور رعایا جو ہے وہ سکون کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ حاکم وقت رات کو گلیوں میں پہرا دیتا ہے اور رعایا جو ہے وہ سکون کی نیند سوتی ہے۔ لیکن جب یہ صورتحال دیکھی تو یہ اس کے برعکس نظر آئی، اس لیے بہت دکھ محسوس ہوا۔ لیکن یہ صورتحال جو ہے اب کون اس کو کنٹرول کرے گا؟ سب تو پہلے تو حاکم وقت جو ہے وہ اس کے بارے میں غور و فکر کرے گا۔ تو اگر حاکم وقت غور و فکر کرے یا نہ کرے، اس میں اب نفسا نفسی کے دور میں ہر بندے کو از خود اپنے بارے میں غور و فکر کرنا ہوگا۔ ہر بندے کو خود جو ہے وہ بنیادی وجہ تلاش کرنی ہوگی کہ اس بنیادی وجہ کیا ہے، اس غربت کی اور اس نفسا نفسی کا جو عالم کھڑا ہو گیا ہے، یہ قیامت کا منظر جو پاکستان میں پیش ہو رہا ہے کہ بنیادی خوراک جو آٹا ہے وہ بھی پاکستانیوں کو نہیں مل رہا۔ تو اس میں پاکستانیوں کو سب سے پہلے جو ہے اس کا حل تلاش کرنا چاہیے، اور اس کے حل کی جتنے صورتیں ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے۔ اور ہماری شریعت اسلامیہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کے ہر طرح کا مسائل جو ہیں ان کا حل بیان فرما دیا ہے۔ صرف اس میں عبادات اور معاملات کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر طرح کے مسلمانوں کو جو بھی مسائل پیش آنے تھے قیامت تک، ان سب مسائل کا حل اس شریعت میں موجود ہے۔ صرف کمی اس بات کی ہے کہ ہم نے اس شریعت کا اچھی طرح مطالعہ نہیں کیا، قرآن پاک کو اچھی طرح پڑھا نہیں، مکمل نہیں پڑھا، اور احادیث پاک کو مکمل طور پر پڑھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک اجتماعی طور پر مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے شریعت کی روح سے دیکھا جائے گا کہ بنیادی وجہ کیا ہے۔ سب سے جو بنیادی وجہ ہے وہ برکت کا ختم ہو جانا ہے، کہ اجتماعی طور پر جو ہے برکت ختم ہو گئی ہے، اور لوگوں کی ضروریات اور حاجات پوری نہیں ہو رہی۔ تو ہم شریعت میں دیکھیں گے کہ لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو شریعت ہمیں بتلاتی ہے کہ سورۃ یاسین جو ہے اس کو صبح کے وقت جو آدمی پڑھ لے، اس سورت کا نام سورۃ قاضیہ بھی رکھا گیا ہے۔ قاضیہ کا معنی حاجات کو پورا کرنے والی سورت۔ تو جب مسلمان 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، باوضو رہتا ہے اور سورۃ یاسین پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دن کی تمام حاجات پوری فرما دیتے ہیں۔ اور پھر رات کے وقت سورہ یاسین پڑھے تو رات کی حاجات اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں اس مسئلے کا حل جو ہے اجتماعی طور پر جس طرح لوگ بیٹھ کر سوچتے ہیں ملکی لیول پر کہ ایک ملکی لیول پر اس کا کوئی حل نکالا جائے، تو میری یہ رائے ہے کہ ملک کے ذی اقتدار لوگ جو ہیں وہ اجتماعی طور پر نمازوں کا اہتمام کروائیں۔ ہر مسجد میں پولیس کے ذریعے اس بات کا اہتمام کریں کہ کیا لوگ اس محلے کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، اور اگر پڑھ رہے ہیں تو یہ بنیادی چیز جو ضروریات کو پوری کرنے والی ہے یعنی سورۃ یاسین، اس کا لوگوں سے اہتمام کروائیں۔ سورۃ یاسین جو ہے اس کا کتابچہ چھپوائیں اور سورۃ یاسین کو لوگوں کو پڑھایا جائے، لوگوں کو ترغیب دی جائے، پمفلٹ شائع کیے جائیں، سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اس پریشانی سے نکلنے کا حل اور طریقہ یہی ہے
کہ لوگ اجتماعی طور پر جب سورۃ یاسین پڑھیں گے تو ایک اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور دوسری صورت جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی، وہ کثرت استغفار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کی برکت اور نتیجہ بیان فرمایا، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی آسمان سے خزانے جو ہیں متوجہ فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مال اور اولاد میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہریں جاری فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تو یہ معاملات فرمائیں گے ہی، لیکن استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رزق میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اس چیز پر خاص غور و فکر کرنا چاہیے۔ اب حکومت نے تو ہم سے استغفار کے کلمات ادا نہیں کروانے، اب ہر بندہ اپنا اجتماعی انفرادی طور پر گھر کے تمام افراد سے یہ معمول بنوائے کہ وہ تمام افراد گھر کے صبح بھی شام بھی 100 دفعہ استغفار کے کلمات ادا کریں۔ اور تیسرا حل ادائیگی عشر اور زکوٰۃ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، لیکن ان کو عشر اور زکوٰۃ کی طرف ان کا خیال نہیں جاتا۔ جو دیتے ہیں تو وہ تو اچھا کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو دینی شعور نہیں ہے، دینی تعلیم نہیں ہے، فرائض کا علم نہیں ہے، واجبات کا علم نہیں ہے۔ اگر دیتے بھی ہیں عشر زکوٰۃ سمجھ کر کچھ مال و دولت، کچھ گندم دیتے بھی ہیں، تو وہ اس حساب سے نہیں دیتے جتنا دینی چاہیے۔ تو میرے خیال میں اگر تمام کسان جو ہیں ملک کے، اگر یہ گندم کو ایک حساب کے ساتھ اس کی عشر کی ادائیگی کریں اور یہ دانے اور آٹا تقسیم کریں، تو شاید کوئی بھی آدمی جو ایسا نہ رہے، اور یہ صورتحال جو اب پیدا ہو گئی ہے شاید یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ تو ادائیگی عشر زکوٰۃ کا خصوصی اہتمام کریں، اس سے تو ایک تو عشر زکوٰۃ ادا کرنے والے کی اپنی قبر بھی منور اور روشن ہوگی اور قبر میں امن سے رہے گا، اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اور آخری چیز جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کی ممانعت جو ہے ہمیں ملکی سطح پر کرنی چاہیے، حکومت کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ لیکن اگر حکومت کی رسائی نہ بھی ہو تو ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں اس وقت آٹا چھپا کر بیٹھ جاؤں، کسی کو نہ دوں، لوگوں کو سخت ضرورت کے وقت نہ دوں، تو اس سے جو ہے لوگوں کی جب ضروریات پیدا نہیں ہوگی، لوگوں کے لیے پریشانی کھڑی ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ پریشانیوں کی وجہ سے رزق کا بندوبست کریں گے، لوگوں کو رزق کے معاملے میں جو ہے ہم ریلیف دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے معاملات میں بھی وسعت، رحمت اور برکت پیدا ہوگی۔ تو یہ 3-4 چیزیں جو ہیں ہر بندہ ان کو انفرادی طور پر اختیار کرے، اور حکومت کو چاہیے کہ ملکی سطح پر یہ چیزیں جو ہیں لوگوں کو اس کا شعور دیں، خاص طور پر جو لوگ دینی تعلیم کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں تو ان کو ان چیزوں کا شعور نہیں ہوتا، تو ان کو خصوصی طور پر جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یا جس طرح بھی لوگوں تک آواز پہنچ سکتی ہے ان تک یہ آواز پہنچائیں، اور ان کو نماز کا پابند کرائیں، ان کو ان وظائف کا پابند کرائیں، ان کو استغفار کا پابند کرائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد سے ہمارے تمام ملکی اور انفرادی مسائل ضرور حل فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔